اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ عنہ کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو چکا تھا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم موجود تھے، جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھیڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت ابوبکر صدیق کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابن خطاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک روز بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مثنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کی ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فارس پر لشکر کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے کئی مرتبہ وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بہتاب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھے نے طنزیہ جواب دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب انتہائی توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد عبداللہ پیغام دے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پھاڑا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار کے فرش پر بکھر گئے۔ قاصد عبداللہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے۔ ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے